أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایہا الذین اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی درود بھیجو اس پر. وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو یعنی خوب سلام بھیجنا. ان الذین بے شک وہ لوگ یوزون اللہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو یا تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو ورسول اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ لعنت کر دیا اللہ نے ان پر فی دنیا دنیا میں والآخر اور آخرت میں بھی. وعد لہم اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا عذاب جو ان کو ایسا عذاب ان کو رسوا کر دے. یا والذین یؤذون المؤمنین اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومنین کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو بغیر بغیر مقتصبو اس کے بجائے اس کے علاوہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو فقد احتملوا بہتانا و اسم مبینہ تو وہ یقیناً وہ اٹھائیں گے بہتان کا اور یعنی بوجھ اٹھائیں گے بہتان کا اور بہت زیادہ کھلی کھلا یعنی کہ گناہ ہے وہ واضح گناہ کا بوجھ جو اٹھائیں گے. تو آج کی بہت ہی اہم آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے اللہ کے نزدیک. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ مرتبہ اور منزلت بیان فرما رہے ہیں کیا جو آپ کو آسمانوں میں حاصل ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کا درود بھیجنا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو درود بھیجنا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے آپ کے کام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے. ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے اور آپ کے دین کو سر بلند کرے آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے. اگر آپ اس کے آپ سیاق و سباق کا یہاں پہ نظر ڈالیں تو یہ جن حالات میں جو حالات تھے اور جو ہم پچھلے آیات پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ سب کتنی تکالیف سے گزر رہے تھے. تو یہاں کے درمیان میں یہ ایک آیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اتنا وقت تھا ایسا وقت تھا جب سارے اسلام کے دشمن تھے وہ اس کے فروغ کے جو فروغ اسلام فروغ پا رہا تھا اس کے لیے ان کے دل میں جو جلن تھی اس کو نکالنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات کے بوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھاڑ کر وہ آپ کے کوئی اخلاق کے اثر کو ختم کر دیں گے جس کے بطور اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ کفار و مشرکین و منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی بھی چاہیں کوشش کر کے دیکھ لیں آخر وہ منہ کی کھائیں گے. اور اس لیے بھی کہ میں ان پر اس لیے کہ میں ان پر مہربان ہوں
اور جو ساری کائنات کو نظم و نسق سجانے کے لیے جو فرشتے مقرر، وہ ان سب کو اس کے حامی اور ثنا خواہ ہیں. تو وہ اس لیے کہ وہ آپ صاحب سب لوگ جب اس کے ان کے ساتھ ہی ہیں، تو میرے فرشتے تو سب روز دعا بھی کریں کہ رب العالمین محمد کا مرتبہ اتنا بلند کر دے، سب سے زیادہ بلند کر دے، اس کے دین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے. تو اس کا مطلب کہ اس کو نہیں کہ کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. پھر جب یہ سب کچھ یہاں یہ فرما دے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی جو کرتے تھے، پھر عام مسلمانوں کو بھی، ہمیں بھی، یا ایھا الذین آمنو، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. یعنی ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا تاکہ جب ہم بھی درود بھیجیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دونوں جہان والے، یعنی عالم علوی اور سفری دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمانوں میں بھی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور زمین پہ بھی ان کی ہر وقت تعریف ہوگی. تو یہاں اس لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا. تو اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے سیدنا مودودی انہوں نے بڑا زبردست اس کا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو. تم جہالت کی تاریک میں بھٹک رہے تھے اور اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی. تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود یعنی جن سے حسد کیا جائے وہ بنے ہوئے ہو. تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا. کفر کی دنیا اس لیے اس شخص کو خار کھا رہی ہے کہ اس نے ای احسانات تم پر کیے، ورنہ اس نے تو کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی بھی برائی نہ کی تھی. اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں، اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم ان سے رکھو. جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ. جتنی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو. جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خور کا بنو، اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے دو جہانوں کے مالک، جس طرح تیرے نبی نے ہم پر بے پایا احسانات فرمائے ہیں، تو بھی ان پر اس پر بے حد و حساب رحمت فرما. ان کا مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند کر دے اور آخرت میں انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما. تو یہ ہم بھی حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. ہر حال میں درود بھیجنا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک دفعہ تو بس درود زندگی میں بھیجنا ویسے ہی لازم ہے، سمجھ فرض ہے. اور پھر آگے ہی فرمایا کہ دو چیزوں کا حکم دیا، صلو علیہ اور دوسرا سلم تسلیما. صلو علیہ کا مطلب کہ جب اللہ کا، جب کہ اعلیٰ کا صلہ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہے کہ کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا. دوسرے کسی کی تعریف کرنا. تیسری کہ دعا کرنا. تو یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں تو نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی اور سے دعا کرنا ممکن ہے کہ وہ خطا اس کے لیے تو ناقابل تصور ہے کہ وہ بھی کسی سے دعا کرے. اس لا محالہ وہ سوا اللہ کے لیے تو پہلے دو معنوں میں ہوگا. جب لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا یعنی فرشتوں اور انسانوں کے لیے، تو پھر وہ تینوں معنوں میں ہوگا. یعنی اس محبت کا مفہوم بھی شامل ہوگا، مدح اور ثنا کا مفہوم بھی ہوگا، اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی ہوگا. لہذا اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کے مدح و ثنا بیان کرو، ان کے لیے دعا کرو. اور سلام کا لفظ بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ جیسا آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا تو سلام کا تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیتے کہ سلام کیسے، سلام کا کیا مطلب ہے. تو یہاں ویسے سلام کے دو معنی، یہاں بھی سلام کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر طرح کے آفات و نقائص سے محفوظ رکھنا، جس کے ہم اردو میں سے سلامتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دوسرا صلح اور عدم مخالفت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلم تسلیمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو، ان کے سچے فرما بردار ہو جاؤ. تو یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں آپ پر جو ہے درود بھی بھیجیں اور ان کے لیے دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں. تو وہ جیسے آتا ہے نا کہ آپ ان لوگ پوچھو، آپ سے صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ
سیدنا کعب بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر اور آپ کی اہل بیت پر درود کس طرح بھیجیں؟ کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن یاس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہا کرو جو وہ کہتا ہے، یعنی پھر مجھ پر درود بھیجو، تو کیونکہ جو بھی یہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پہ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو ایک بار اللہ کے رسول پر جو درود بھیجے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں 10 بار اس کے لیے اس پہ یعنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جس طرح اور بھی بہت سے درود آئے ہیں، لیکن آیا آیا سب میں آیا ہر کے لیے اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہم صلی علی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، یعنی کہ اس میں ہر یہ لوگوں کو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تم پر مجھ پر جو سلاد بھیجنے کا حق ادا کرنا تم کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ مجھ پر سلاد بھیجے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مراتب بلند کر نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتے، اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کے دین کو فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی کوشش کریں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق و تائید کے بغیر تو اس میں کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے آئے گی، ورنہ شیطان تو نہ معلوم کتنے وسوسے دل میں ڈال کر ہمیں آپ سے منحرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت کسی نہیں، ہم اللہ سے آپ پر سلام صلوات کی دعا کی جائے، یعنی اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کے حضور اپنے بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے نبی پر سلام صلوات بھیجنے کا جو حق ہے وہ میں تو ادا کر نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی میری طرف سے اسے ادا کر، اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔ پھر یہ کہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں فرمایا، اپنے ذات کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے آل اور ازواج اور ذریات کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ ازواج اور ذریات کے معنی تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ہیں۔ آل کا مطلب یہ کہ خاندان والوں کے لیے کوئی خاص مخصوص نہیں ہے، اس میں سب لوگ وہ آ جاتے ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے طریقے پر چلیں۔ جیسے ہم عربی لغت میں آل اور آل، اہل میں فرق یہی ہے کہ کس شخص کا اہل تو گھر والے ہوتے ہیں، مگر آل جو ہوتی ہے ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہی مددگار ہوتے ہیں۔ اس کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ آل فرعون کا ذکر آیا، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ یہ کوئی فرعون کے گھر والے یا ان کے اس کے کوئی بیوی بچے، ایسا نہیں ہے، ان کے ماننے والے۔ تو اس کے جو معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نہیں ہے تو وہ ان کے پھر وہ ان کے خاندان سے نہیں ہے، بھلے وہ ان کے ویسے خاندان سے ہو، لیکن ان آل میں شامل نہیں ہوگا۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قریبی، کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی رشتہ رکھتا ہو نہ بھی رکھتا ہو۔ البتہ خاندان رسالت کا رسالت کے جو لوگ ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ درجہ اولا آل محمد ہیں، جو آپ سے نسبی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے پیروکار بھی ہیں، تو دونوں چیزیں ہیں، تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں، مگر بعد میں ان میں سب لوگ شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو بتایا گیا ہے تو کہ ان کے لیے بھی اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص کام فرمایا جو آج تک کسی اور پر نہیں فرمایا گیا، اور یہ ہے کہ وہ تمام انسان جو نبوت پر اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیشوا پہ متفق ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے پیروں کا مرجع بنا دیا ہے، یعنی سب ان پہ متفق ہیں، اسی طرح مجھے بھی بنا دے، یعنی کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پہ ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ تو یہ بتایا گیا کس طرح، یہ بتایا گیا کہ آپ پر کچھ مواقع ایسے ہیں جن پر درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو سلام تو ہم جیسے عطیات میں بھی جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام، فلاں پر سلام، فلاں پر سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ پھر کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے آتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جن پہ آ، کہنا چاہیے، جس طرح ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے آپ میرا ذکر کیا ہے وہ میرا تو دور پڑھنا ضرور پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس کے لیے جو ایک دفعہ پڑھے گا اس کو بتا دیجیے جیسے 10 کا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا رحم کرتے رہتے ہیں۔ اب تم اختیار ہے کہ کمی کرو یا زیادتی کرو۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے قریب روز قیامت مجھ سے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک فرمانا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اسے اپنے 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تجھ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور تجھ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو اسی طرح اللہ کو ایک تو یہ فرمایا کہ آپ پر جو درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے درجے بلند فرما دے گا۔ یا اسی طرح یہ بھی آپ سے فرمایا کہ دو شخص ایک درود کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بڑھیں گے، اسی کے مثل جس سے لوٹایا جائے گا۔ پھر یہ کہ کچھ بتایا جیسے میں بتایا کہ بتایا گیا کہ ایک تو اذان، جب بھی انسان اذان سنتا ہے اس کے بعد درود کو پڑھنا چاہیے، تو آپ درود پڑھے اور پھر اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وسیلے کی دعا کرے، جس کہ آپ فرمایا جس درود مجھ پہ درود پڑھے وہ وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت لازمی ہو جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں اذان کے بعد مؤذن جو کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہیں، اور جب اذان ختم ہو تو پھر درود پڑھے اور پھر دعا مانگے، اللہ مجھے اللہ رب حاضر دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا ہے پڑھے پوری، اور پھر اس کے بعد تو یہ وسیلے کے تو اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتے پھر میری اس پہ شفاعت جو ہے وہ آ، واجب ہو جائے، حلال ہو جائے۔ اس طرح مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد سے نکلنے کے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے، نماز کے آخری قاعدہ میں تحیات کے بعد بھی درود پڑھنا ضروری ہے، جنازہ کی نماز میں بھی درود پڑھنا ہے، اسی طرح دعا کے خاتمے پر بھی درود پڑھ لینا چاہیے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح جمعے اور جمعے کی رات کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ سے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ تو زمین میں جب یعنی کہ انتقال کے بعد آپ تو زمین میں دفنا دیے گئے ہوں گے، پھر آپ ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کا کھانا زمین پر حرام کر دیا، یعنی کہ کوئی فرشتے ہیں جو ہم پہ درود وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی قبر کی زیارت پہ وقت بھی درود پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی درود کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے سے زیادہ درود کا اہتمام کریں، اس سے بہت سے زیادہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک دفعہ کے بدلے 10 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ پھر یا اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، تو اللہ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی بات کو نہ مانا جائے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ویسے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کو تکلیف دینا ہوتا ہے کہ کوئی زمانے کو برا کہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانہ تو میں ہوں، رات و دن کو تو ادھر ادھر کرنے والا میں ہوں۔ تو جو زمانے کو برا کہتا ہے زمانے نے یہ کر دیا اور آج کل زمانہ بہت ہی خراب ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ جو شخص زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔
کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا کہہ کر ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، رات و دن کو میں بدلتا ہوں۔ اسی طرح کوئی جو شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بری بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی اولاد بھی بنا دینا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی تکلیفیں پہنچائی جا سکتی تھی اور پہنچائی گئیں۔ تو یہ تو قرآن مجید اور خود احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا اور رسول کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ اور بہت پھر لعنت بھی اللہ تعالیٰ یہاں تک لعنت کے لیے اسے دنیا والا لعنت اللہ اس بھی جو عادی بھیج دی گئی ہے، پھر دنیا والا آخرہ وہ عاد لهم عذاب اور پھر اس کا کون عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا والذین یؤذون المؤمنین، جو مومن عورتوں کو اور مومن مردوں کو بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بھی بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی بات منسوب کرتے ہیں جن سے وہ بری ہوں، انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں جس سے انہوں نے نہ تو گیا، ان پر بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ تہمت لگانا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے لیا کرتے تھے بیعت، ان سے جب بیعت لیا کرتے تو یہی ان سے بیعت لیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی جب جیسے قرآن میں آ رہا سورہ ممتحنہ، اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان سے بیعت کرتی ہیں تو اللہ کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر، یقین اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سات تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، اسی طرح لڑائی کے موقع پر کفار کے مقابلے سے بھاگنا، اور مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو پھر پوچھ گیا کہ جو بات اگر میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تو کہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہ جو اس میں نہ ہو تو پھر تو تم نے اسے بہتان لگایا، پھر غیبت تو پھر بہتان لگایا۔ تو ہمیں اس بات سے بہت بچنا چاہیے، بہت سی باتیں بلا سوچے سمجھے ہر کسی کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حالانکہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ غیبت کا تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہو۔ تو یہ ہمارے عام روٹین میں ہم چلتے پھرتے بھی جس کو اتنا بڑا گناہ خیال ہی نہیں کرتے اور ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آسانی پیدا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے